ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال أبو ذر قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا ينجي العبد من النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ درود و سلام والی بطحا تاجدار انبیاء
انسانیت کے رہبر و رہنما، امام المرسلین، امام المجاہدین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر دنیا میں آنے والا انسان جو کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، اس کی زندگی ان سوچوں میں گم ہوتی ہے کہ آخر یہ دار فانی چھوڑ جانا ہے اور آگے یا تو ٹھکانہ انسان کے لیے جنت ہے یا جہنم۔ تو اللہ کے بندے کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم ایسے طور طریقے اپنائیں، ایسی ادائیں اور ایسی عادتیں بنا لیں جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو اور اللہ ہمیں آخرت میں جنت عطا فرمائے۔ سلسلہ صحیحہ کی ایک روایت جس کے اندر تقریباً 9-10 چیزیں ہیں، اس ارادہ کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ایسی عادتیں بنانے کی توفیق دے دے کہ جن عادتوں کی بدولت اللہ تبارک و تعالی کی جنت ملتی ہے۔ ایسی خصلتیں اپنانے والے بن جائیں جن کی وجہ سے یہ خصلتیں انسان کو اللہ کی جنت تک پہنچانے والے۔ سیدنا ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کرتے ہیں، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماذا ينجي العبد من النار، اے اللہ کے پیغمبر، اللہ کا بندہ اللہ کی جہنم سے، اللہ کی آگ سے کیسے نجات پا سکتا ہے؟ وہ جہنم کی دہتی ہوئی آگ بہت سخت ہے، کلمہ پڑھنے والا کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو آگ کا تذکرہ سنے اور اس کے دل کے اندر ڈر اور خوف پیدا نہ ہو، وہ ڈر نہ جائے، اس کے رونگٹے کھڑے نہ ہو جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسی آگ ہے جس کے اندر انسانوں کو پھینکا جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ان کی چمڑیاں جل جائیں گی، اللہ پھر عطا کریں گے اور یہ ہمیشہ کا عذاب ہوگا۔ کفر کرنے والے، فسق و فجور میں مبتلا رہنے والے، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنے والے، ان کے لیے جہنم ہے۔ کچھ لوگ ابدی جہنمی ہوں گے اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اپنی بدعمالیوں کی بنیاد پہ کچھ دیر کے لیے اس کا عذاب چکھیں گے، لیکن بہت سخت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہاں ٹھنڈک کا عذاب بھی ہے، گرمی کی شدت کا عذاب بھی ہے، اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، وہاں لوہے کے گردوں سے مارا جائے گا، آگ میں ڈال کے آنکھ کو بند کر دیا جائے گا، طرح طرح کے عذاب ہیں۔ انسان ایسے گھومے گا جیسے چکی کے گرد گدھا گھومتا ہے، ایک گھوم وہ پیے گا تو اس کے جسم کے مخصوص حصے سے اس کی انتڑیاں باہر گر پڑے گی،
اتنی شدید جہنم اور اس کا کھولتا ہوا پانی جو ہونٹوں کے قریب لایا جائے گا تو نیچے والا ہونٹ زمین تک لٹک جائے گا. جہاں پہ خون ہے، بدبودار پیپ ہے جو پلائی جائے گی، بڑی سخت جہنم ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس جہنم سے بندہ اپنے آپ کو کیسے بچا سکتا ہے؟ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایمان باللہ، اے ابو ذر، اللہ کی ذات پر ایمان بندے کو جہنم کی آگ سے نجات دیتا ہے. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرے اللہ واحد ہے، یکتا ہے، خالق و مالک ہے، بگڑی بنانے والا ہے، حاجت روا مشکل کشا ہے، میری زندگی اور موت کا وہی اللہ قادر ہے، وہی اللہ میری حفاظتیں کرنے والا، مشکلات میں پریشانیوں میں میرا اللہ ہی میری حفاظت کرتا ہے، وہی ضامن ہے، اس کے علاوہ میں کسی کو الہ نہیں مانتا. میری جبین جھکے گی اللہ کے سامنے، یہ خاکی پیشانی خاک میں مبتلا ہوگی، اس اللہ کے لیے میں پکاروں گا اپنے اللہ کو. رکوع و سجود میرے اللہ کے لیے، عبادتیں، رعایتیں، عاجزی و انکساری اور اخلاص کے ساتھ وہ اللہ کے لیے، میں اس کو اپنا خالق مالک سارا کچھ سمجھتا ہوں. یہ زبان سے اقرار کرتا ہے اللہ واحد ہے، یکتا ہے، میں اس پہ ایمان رکھتا ہوں. وَتَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ، اور دل سے تصدیق کرے. یہ نہیں ہے کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. علامہ اقبال نے کہا تھا نا، دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں. زبان سے کہنا فقط کافی نہیں ہے، دل تصدیق کرے کہ واقعہ ہی جو میری زبان کہتی ہے وہ حق ہے، سچ ہے، میں اس میں کھڑا ہوں، میں ہر حال میں اپنے اللہ رب العزت کو ماننے والا ہوں، وہی میری مشکل کشائی کرتا ہے. یہ زبان سے نہیں بلکہ دل سے بھی تصدیق کرتا ہے. اور پھر اس کے جوارے، اس کے اعضاء وہ اللہ کے سامنے جھکنے والے، یہ عمل سے بھی ثابت کرے کہ جو میری زبان پہ ہے وہ میرے دل پہ ہے، اور میرا وجود بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں اس پہ کھڑا ہوں، میرا ایمان ہے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، دل گواہی دیتا ہے، اور پھر میں اپنے وجود کو اپنے اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہوں. یہ میرا ایمان ہے. فرمایا اللہ کی ذات پر ایمان بندے کو جہنم سے نجات دلاتے ہیں. سیدنا ابی ذر رضی اللہ عنہ کمال کے صحابہ، اللہ کی قسم، کیا ان کی شان، کیا عظمت، زندگیاں ختم ہو جائیں صحابہ کی عظمت اور شان ختم نہیں ہوتی. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قلت یا نبی اللہ ان مع الایمان عمل، کیا ایمان کے ساتھ عمل بھی کرنا پڑے گا؟ آج بہت سارے لوگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے، اب عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کے ساتھ عمل کی بھی ضرورت ہے. ایمان اور عمل صالح یہ لازم و ملزوم ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جس بندے میں ایمان ہے وہ عمل کرنے والا ہوگا. جو عمل ہی نہیں کر سکتا وہ اپنے ایمان کو چیک کرنا چاہیے. آپ نے کیا فرمایا؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں قال یرزق مما رزقہ اللہ. اے ابو ذر، ایمان کے ساتھ عمل ضروری ہے. انسان کو نجات ملے گی جہنم سے، جنت کا وارث بنایا جائے گا. تو وہ کون سی خصلتیں، کون سی عادتیں اپنائے
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یرزق مما رزقہ اللہ، جو اس کو اللہ نے عطا کیا ہے یہ اللہ کے لیے اللہ کے دیے ہوئے مال سے خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی ابتدا میں ایمان والوں کی جو صفات بیان کی ہے وہ کیا ہے؟ وہ لوگ جو اللہ کی ذات پہ ایمان لانے والے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ نے ان کو دیا ہے وہ رب کے دیے ہوئے مال سے خرچ کریں، بخیلی نہیں، کنجوسی کے ساتھ نہیں، گن گن کے نہیں۔ میرے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم گن گن کے رکھو گے تو پھر اللہ بھی گن گن کے دے گا۔ اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنا رب کو پسند بڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ خود کہتے ہیں میرے بندے تو خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کر۔ رب کا خرچ کرنا کیا ہے؟ اللہ بہت مال دیتا ہے، اللہ اس میں برکتیں ڈال دیتا ہے، رحمتیں شامل حال ہوتی ہیں۔ تو سیدنا ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے بعد جو پہلا عمل بتلایا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بتلایا۔ فرمایا یہ انسان کو جہنم کی آگ سے نجات دے گا۔ اللہ کی قسم صدقہ و زکات، یہ اللہ کے راستے میں خیرات کرنا، یہ انسان کو جہنم سے بچاتا ہے، یہ ڈھال بن جاتا ہے۔ کل یہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے، انسان کا یہ مال بھی اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا، یہ کہے گا اے اللہ میں اس کا مال ہوں، یہ تیرے راستے میں مجھے خرچ کرتا رہا، آج میں گواہی دیتا ہوں اس کو جہنم سے بچا کے جنت کا وارث بنا کیونکہ یہ تیرا بندہ تیرے لیے ہی خرچ کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا سیدنا ابی ذر آگے کیسے کیسے سوال کرتے ہیں، پوری توجہ سے اگر آپ یہ حدیث سنیں گے نا اللہ کی قسم بڑا لطف آئے گا۔ یہ جن کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں ذرا یہ سجدیاں چھوڑیں، جگہ تبدیل کر لیں، ٹھیک ہے، ایک مت لگائیں، انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا۔ حدیث سنیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیغمبر کا کیا فرمان اور کیا کیا سوال سیدنا ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب اللہ کے نبی نے اتنی بات کہی تھی تو سیدنا ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارائیت ان کان فقیرا، اگر وہ بندہ خود فقیر ہو، اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو، وہ خود مال نہیں رکھتا، بیچارہ بڑی مشکل سے اپنی گزر اوقات کرتا ہے، اللہ کے پیغمبر ان کان فقیرا لا یجد ما یرزق به، اگر اس کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہ ہو تو پھر آپ کیا کہتے ہیں ایسے شخص کے بارے میں؟ تو اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات کہی، آبا یامر بالمعروف وینہی عن المنکر، اگر دینے کے لیے مال نہیں ہے اس کے پاس، اللہ تعالیٰ نے زبان کو عطا کی ہے نا، اللہ نے صلاحیت قوت کو دی ہے نا، یہ لوگوں کو نیکی کی تلقین کرے، نیکی کا حکم کرے اور برائی سے منع کرے۔ سبحان اللہ، کیسے کیسے رستے نکالے ہمارے۔ ایسے ہی بندہ مایوس ہویا رہتا ہے جی میں یہ کام نہیں کر سکتا تو پھر میرے اللہ کی قسم بڑے کام ہے کرنے والے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چاہیے یامر بالمعروف وینہی عن المنکر، نیکی کا حکم کرے، برائیوں سے لوگوں کو منع کرے۔ یہ دیکھتا ہے اس میرے بھائی میں، کلمہ پڑھنے والے میں یہ برائی ہے، اچھے انداز کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ اس کو سمجھائے بھائی یہ اللہ کی نافرمانی والا عمل ہے، اس سے اب رک جائے گا، دنیا برباد ہو جائے گی، آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لوگوں کے اندر تیری عزت بطار مجروح ہو جائیں گے، ہماری نظروں سے گر جائے گا، معاشرہ تیری رسپیکٹ نہیں کرے گا۔ اللہ کے بندے چھوڑ دے، یہ کام برا ہے، اس برے عمل کی وجہ سے میرے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی برے بندے کی دعاؤں کو قبول ہی نہیں کرے، جو برائی ترک ہی نہیں کرتا، چھوڑتا ہی نہیں،
بل تکن منکم امۃ یدعون الی الخیر، تم میں سے ایک گروہ، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے وہ کیا کرے؟ نیکی کا حکم کرے اور برائی سے لوگوں کو منع کرے، روکے۔ زبان سے روک سکتا ہے، طاقت ہے، ہاتھ سے روک سکتا ہے، آخری جو کمزور ترین درجہ ہے کم از کم وہ دل سے برا جانے کہ یہ عمل اچھا نہیں، لیکن روکنے کا انداز اچھا ہو، ڈنڈورا پیٹنا نہیں، سارے معاشرے کو پہلے سناؤ اور بعد میں اس کے پاس بیٹھ کے اس کی اصلاح کرو، یہ عمل درست نہیں ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے؟ مشرک ہے، کافر ہے، اس کو سمجھاؤ، اپنا ہے، بیگانہ ہے، اس کو سمجھاؤ، پاس بٹھاؤ، بلاؤ، اس کو دسترخوان بچھاؤ، کھانا کھلاؤ، بغل گیر ہو جاؤ، نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ اس کو سمجھا، اللہ کے بندے یہ تیری غلطی ہے، شریعت اسلامیہ میں اس کا وجود کوئی نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے تم سے پہلے بڑے بڑے اچھے لوگ تھے، آسمان سے جن کے لیے منسلوہ آیا کرتا تھا، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ لعنت کی۔ کیوں کی تھی لعنت؟ وہ لعنتی قرار دیے گئے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ دن کو اچھا عمل کرتے تھے، شام کو برا کرتے تھے، اور ان کی عادتیں بن چکی تھی، پھر وہ برائی کے راستے پہ ہی چلا کرتے تھے، خیر کے راستے کو، صراط مستقیم کو، ہدایت کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ رب اتنا روٹا، اتنا ناراض ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے لعنت کے سرٹیفکیٹ جاری کر دیے۔ اپنے آپ کو لعنت سے بچا، میرے نوجوان بھائی، نشے کی لعنت سے نکلا، غیبتوں سے نکلا، گند دیکھنے سے بعد آ جا، چوک چوراہوں میں کھڑے ہو کے تاک جھانک کرنے سے رک جا، اپنی بہن بہو بیٹی کو سمجھا، اس کو پردہ کروا، بازاروں کی زینت مت بنا، اللہ کے گھروں میں لا، اسلام کی تعلیمات سے روشناس کروا، ان کے اندر تقوی و طہارت پیدا کر، یہ تیرا کام ہے، خیر کے کام کرتا چلا جا۔ فرمایا اگر دینے کے لیے مال نہیں ہے تو پھر یأمر بالمعروف وینہی عن المنکر، نیکی کی دعوت دے، برائی سے لوگوں کو منع کر۔ سیدنا ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سنی تو پھر کہنے لگے، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارائیت ان کان علییا لا یستطیع، اللہ کے نبی اگر وہ خود ہی بندہ کمزور ہو، بیچارہ دعوت ہی نہ دے سکے۔ اب دیکھو نا مثال کے طور پر بڑے ایک بندہ چودھری ہوئے دیکھ ماڑا، وہ ماڑا چودھری نو کیویں سمجھا سکتا ہے؟ چودھری صاحب اپنی کام پٹھے کر رہے، سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ آپ بس صرف ایک مثال سے سمجھ لیں۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اتنی طاقت نہیں، ایمان والا تو ہے، مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، لیکن اس میں طاقت نہیں ہے وہ کسی کو سمجھائے۔ اللہ اکبر کبیر، وہ کیسے نیکی کی دعوت دے، وہ کیسے برائی سے روکے؟ بعض ہمارے بھائی وہ کمزور نہیں ہوتے، طاقت ہوتی ہے لیکن دعوت دینے سے ڈرتے ہیں، نیکی کا کام سمجھتے نہیں، یہ مولویوں کا کام ہے، ہمارا نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کیا خیال ہے آپ کا اس شخص کے بارے میں کہ وہ بیچارہ استطاعت نہیں رکھتا یأمر بالمعروف ولا ینہی عن المنکر، کہ وہ نیکی کی دعوت بھی دے سکے اور برائی سے بھی منع کر سکے؟ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا خیال ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر اگلی چیز بیان کی، قال یصنع الاخرق، آپ نے فرمایا کسی ناسمجھ، کسی بے وقوف بندے کے ساتھ مل کے کوئی کام کرنا۔ اچھا ہر بندہ سوچتا ہے نا کہ یار کسی عقل مند کے ساتھ دوستی لگانی چاہیے، کام کاج کرنا چاہیے۔ اگر میں کوئی کام کروں تو کسی دانا شخص کے لیے کام کروں، کسی بے وقوف کے لیے کیوں کروں؟ اللہ جانتا ہے، آپ دیکھ لیں جو کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ ہیں نا، چاہے وہ شریعت سے کوسوں دور ہو، ہم بھی بھاگیں گے ان کی طرف
اگر کوئی اپنا بھائی ہو، دیندار ہو، متقی پرہیزگار ہو، اس کی کوئی ایک خامی کو ساری زندگی پیٹتے رہتے ہیں، اس کو اپنے قریب نہیں کرتے، اس کو سمجھاتے نہیں، دوسروں کو جفیاں ڈالتے۔ یہ مزاج ہے نا لوگوں میں، اور ہم سمجھتے ہیں یہ بیوقوف عقل ہی نہیں ہے اس کو۔ جو شریعت کا منکر ہے، سنتوں کا تارک ہے، عقیدہ توحید پہ کمپرومائز کر لیتا ہے، دین اسلام کی تعلیمات پہ عمل پیرا نہیں ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، اپنے آپ کو اسلام میں پورا داخل نہیں کرتا، ان کے لیے بڑی بھاگ دوڑ ہوتی ہے۔ اور جو بیچارہ بڑی کوشش کرتا ہے لیکن وہ ہلکی پھلکی کمزوری ہوتی ہے، اس کو بیوقوف سمجھتے ہیں، دوسرے کو دانا عقل مند سمجھتے ہیں۔ تو فرمایا کسی ایسے ناسمجھ کے ساتھ مل کے کوئی کام کر، اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا ابی ذر پھر کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارائیت ان کان اخرق لا یستطیع ان یصنع شیئا، اگر وہ خود ہی نہ سمجھ ہو، اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا سوال تھے سیدنا ابی ذر رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے پیغمبر اگر وہ خود ہی نہ سمجھ ہو، اس میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے، قوت ہی نہیں ہے، اتنی بصیرت ہی نہیں ہے، اتنی سمجھ ہی نہیں ہے، تو اب پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام پھر اگلی بات کہتے ہیں قال یعین مغلوبا، پھر اس کو چاہیے مغلوب لوگ، کمزور لوگ، مظلوم لوگ، ظلم و ستم کی چکی میں پسنے والے لوگ، ان کی مدد کرنا شروع کر دیں۔ طاقت ہوتی ہے نا انسان، مدد کے کئی طریقے ہوتے ہیں، زبان کے ساتھ ایسے الفاظ بندہ ادا کرتا ہے ان کی مدد ہو جاتی ہے، اللہ نے وسائل دیے ہوتے ہیں تو اپنے وسائل خرچ کرتا ہے ان کی مدد ہو جاتی ہے۔ کتنی دنیا ہے اللہ کی قسم جو اس اسلام کی نعمت کی وجہ سے ظلم و ستم کی چکی میں پستی ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا اپنا معاملہ ہے جی، ہمیں ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ مظلوم کی مدد کرنا یہ اسلام کی تعلیمات ہے، نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین کی، یعین مغلوبا، فرمایا اگر یہ باقی کام، باقی خوبیاں، باقی عادتیں، باقی خصلتیں اس میں نہیں ہے تو پھر اس کو اگلی خصلت اپنانی چاہیے، یعین مغلوبا، وہ کسی مغلوب کی، مظلوم کی مدد کرے۔ سیدنا ابی ذر رضی اللہ عنہ آپ پھر کہتے ہیں قلت ارائیت ان کان ضعیفا لا یستطیع ان یعین مظلوما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ خود ہی کمزور ہو، وہ کسی مظلوم کی مدد نہ کر سکے تو پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ اب اللہ کے نبی نے ایک جملہ کہا، وہ ذرا اس کو سمجھیے۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فقال ما تريد ان تترك في صاحبك من خیر، او ابی ذر تم کوئی اپنے بھائی میں خیر باقی چھوڑے گا بھی کہ نہیں؟ کوئی بندے ہوتے ہیں نا وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں۔ ایک میں مثال دیتا ہوں، میری مائیں بہن بیٹیاں مشکوس نہ کریں۔ ایک اماں وہ اپنے دور میں بڑا کام کرتی ہے، اب اس کی عادت بن چکی ہوتی ہے کام کرنے کی، لیکن وہ جب پنجابی کے اندر بھی گٹے گوٹے ہیں تو رہ گئی ہوگی کارک پسندی ساکت، لیکن عادت بنی ہوتی ہے اس کی۔ 5-7 بہویں گھر میں آ گئی، بیٹیاں جوان ہو گئی، اب یہ جان بوجھ کے کیڑے نکالے گی، وہ کہیں گے، وہ بیچاری بہویں کہیں گی اماں جان آپ چارپائی پہ آرام سے بیٹھ، نہا دھو، اچھا لباس پہن، چودرانی بن کے بیٹھ جا، کھانا تیرے سامنے آئے گا، تجھے اوپر ملے گا۔ یہ جان بوجھ کے کیڑے نکالے گی، نہیں تو کاملی صحیح کر دی، تیری روٹی کا کنڈا کچا، سالن چ مرچاں بہتیاں، یہ خود اٹھے گی، بھاگے گی، وہ کرے گی، فلاں کرے گی، یہ کرے گی، کسی ایک کے کام کو اچھا نہیں کہے گی۔ یہ اللہ کی بندی پھر اپنی ہم ان کے پاس بیٹھ کے آنسو بہا کے رو کے کہے گی میرے تو بڑا تے مظلوم بھی کوئی نہیں، ایڈا ظلم میرے تے کر دیا کہ اللہ دی۔ اور لیکن میری اماں کرمالیہ کبھی کلی سوچ جینا سارے حرام کی تھی، اللہ تینوں ہدایت دے گھر چ سکون پیدا کر۔ کئی بوڑھے باپوں کا بھی یہی حال ہے بزرگوں کا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں ابو ذر آپ
بھائی میں کوئی خیر باقی چھوڑے گا بھی کہ نہیں؟ وہ کوئی تو خوبی ہوگی نا، ہر ایک خوبیوں پہ پانی پھینکتا جا رہا ہے، یہ نہیں ہوگا پھر کیا بنے گا، یہ نہیں ہوگا پھر کیا بنے گا؟ پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی اپنے بھائی میں خیر باقی چھوڑے گا؟ اللہ اکبر۔ اس پرانی مائیا نہیں حرکتاں نہیں کرنیاں چاہیے جیڑی کسے دی خیر ہوئی خیر نہیں کہندی اونے جو کلے کردی رہندی ہے بھی نہیں انہاں دا کام چنگا ہی، خود بیچاری کے ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں، زبان سے الفاظ ادا نہیں ہوتے، لیکن دب کے ماری جاندیاں بیٹھ کے لڑائی پئی۔ بھائی سمجھو ان باتوں، کچھ تو اللہ نے خوبیاں دی ہیں، کوئی کمزور ہے اس میں اتنی طاقت نہیں ہے، دوسرا خیر کا کام کرنے کی طاقت ہے، وہ کر سکتا ہے۔ ہم ایک خامی کو دیکھتے ہیں باقی ساری خوبیوں میں پانی پھیر دیتے ہیں، اور نہیں جی نہیں ہمیں چنگا نہیں لگتا، کہتے کسے کم کی خیر کو؟ اللہ ہدایت دے آپ لوگوں کو، سمجھیے اللہ کے بندے ایک بات آپ کو اچھی نہیں لگتی، باقی وہ انسان ہے اس میں اور بڑی خوبیاں ہوگی، وہ خوبیوں کو تلاش کر ایک خامی کی وجہ سے ساری خوبیوں کو کیوں برباد کر رہا ہے؟ مسجد ایک بابا ہوندا بولن والا نا، عادت ہوتی ہے، اچھا وہ پہلی صف کا نمازی ہوتا ہے، تہجد گزار ہوتا ہے، مسجد میں آ کے تہجد کے ٹائم اذان دینے والا ہوتا ہے، کسے مولوی کارینہ نہ بڑے انہیں ہر آنا نے جو ایک کہنا بابے بابے جی یہ چنگا نہیں پورا بڑا ہی پہلے، وہ کبھی خوبی بیان نہیں کرے گا کہ یہ پہلی صف کا نمازی ہے، میرے پیچھے کھڑے ہونے والا ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، تہجد گزار ہے، اذان کہنے والا ہے، فجر کی اذان دیتا ہے، اشراق پڑھ کے جاتا ہے، اذکار مکمل ہوتے ہیں اس کے، یہ خوبیاں کوئی بیان ہے؟ تو فرمایا تو کوئی اپنے بھائی میں خیر باقی چھوڑے گا بھی کیا نہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں یمسک العلا عن الناس، لوگوں کو تکلیف دینا وہ چھوڑ دو، کسی کو اذیت پہنچانا کسی بھی طرح سے، زبان سے، ہاتھ سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار کی انسان ہے نا، فرمایا یمسک العلا عن الناس، تو اپنے شر کو، اپنی تکلیف کو، پریشانی کو، مصیبت کو روک لے جو تو لوگوں پہ ڈال دیتا ہے۔ انسان کا اپنا بھی شر ہوتا ہے، یہ بات رکھیے، یاد رکھنے اللہ کی قسم اس بات کو، انسان کا اپنا شر ہوتا ہے، لیکن یہ سمجھتا ہے نہیں میں سب سے اچھا ہوں باقی سارے برے، اس میں بھی یہ شر ہے کہ یہ کسی کو اچھا کہتا ہی نہیں، کسی کی اچھائی کو دیکھتا ہی نہیں، اس کو بیان ہی نہیں کرتا، اس کی خوبیوں کو سمجھتا ہی نہیں ہے۔ تو بھائی ہر انسان میں شر موجود ہے، انسان کو دوسرے انسانوں سے اپنے شر کو دور ہی رکھنا چاہیے تاکہ اس کے دل میں لوگوں کا احترام پیدا ہو، وہ عزت احترام کرے، قدر کرنے والا بن جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب سیدنا ابی ذر رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی نا، اب کتنی باتیں کہی ہیں ذرا یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے ایمان، پھر ایمان کے ساتھ عمل، اعمال میں سے صدقہ کرنا، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا، کسی ناسمجھ کے ساتھ مل کے خیر کے کام کرنا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مظلوم کی مدد کرنا، اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے شر کو لوگوں سے روک دینا۔ انسان ہے، مثال کے طور پر ایک بندے کی طبیعت ہی بڑی سخت ہے، وہ ہر وقت ایسے بولتا ہے بندہ سمجھتا ہے کہ بس ابھی گل پڑ گیا یہ، تو بھائی اس کو تھوڑا سا اپنے آپ کو کنٹرول میں بھی رکھ لینا چاہیے، نہ کہ اس کو اینڈ پہ یہ کہنا چاہیے اور تعلق پتا تو ہے میری طبیعت بڑی سخت ہے، میں گالا گالا کھڑ رہنا برداشت کر لیا کر، کہ یہ اگلی تار بھی تیرے اندر نہیں ہوگا تو پھر کی بنے بھائی؟ یہ سمجھو نا اس بات، کوئی نہیں سمجھتا ہمارے معاشرے میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو روک،
اذیت دینے والی چیز انسانوں کو اس کو روک لے. اللہ اکبر. اور نبی علیہ السلام نے جب اتنی باتیں 8-9 باتیں کر دی نا، یہ عادتیں یہ خصلتیں ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام سے سیدنا ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فعل، جو آپ خیر کی باتیں کہہ رہے ہیں اگر یہ بندہ یہ سارے خیر کے کام کرے، ساری نیکیاں ساری عادتیں اپنا لے، تو بتائیے ذالک دخل الجنہ، کیا وہ اللہ کی جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ چاہتے ہیں نا سارے جنت میں جانے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 6-7 خصلتیں بیان کی ہیں نا، ان خصلتوں کو سمجھی، ان عادتوں کو اپنانے کی کوشش کی. میں جس معاشرے میں رہتا ہوں وہاں پہ خرچ بھی کر سکتا ہوں، دعوت بھی دے سکتا ہوں، مظلوم کی مدد بھی کر سکتا ہوں، اپنا شر بھی دوسروں سے روک سکتا ہوں. اللہ کی قسم آپ یہ کام کرنا شروع کر دیجئے، یہ عادتیں اپنائیے، آپ دیکھیے کتنی جلدی آپ کا معاشرہ خیر کے کاموں میں ڈیولپ ہو جائے. لیکن یہ کوشش نہیں کرتے. اچھا ہم موٹیویشنل اسپیکروں کو سنیں گے اور پھر کسی اینکر کی بات کو ہم کمال بات کی ہے. اچھا اس کو اپنانا کس نے ہے؟ یہ جو باتیں کی جاتی ہیں کس لیے؟ ہم کہتے ہیں کہ کیا تھے اللہ کے نبی، کیا تھے ان کے صحابہ، ان کی شان، ان کی عظمت، میرے نبی کی تعلیمات صاف ستھری نکھری سچی، اس کو اپنانا کس نے بھائی؟ اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ ساری عادتیں ایک اللہ کا بندہ اپنا لے تو آپ بتائیے کیا ذالک دخل الجنہ، ان عادتوں کی وجہ سے وہ اللہ کی جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ قال ما من مسلم يفعله خصلة من هؤلاء الا اخذت بيده حتى تدخله الجنہ. میرے نبی فرماتے ہیں جو بندہ جو خصلت اپنائے گا کل قیامت کا دن ہوگا، یہ خصلتیں اس بندے کا ایسے ہاتھ پکڑے گی اس کو کھینچ کے اللہ کی جنت کا وارث بنے. کیا میں اور آپ نہیں چاہتے کہ میرا 100 200 50 20 10 یہ پیسے میرا ہاتھ پکڑیں، یہ خرچ کرنا میری عادت، یہ میرا تقویٰ طہارت، یہ نیکی کی دعوت دینا، برائی سے لوگوں کو منع کرنا، راتوں کو اٹھنا، تہجد کا اہتمام کرنا، خیر کی دعوت دینا، خیر کے کام کرنا، صلح جوئی کروانا، آپس میں مل جل کے رہنا، محبتیں بانٹنا، مودتیں قائم کرنا، کیا یہ میری ساری عادتیں میں نہیں چاہتا کہ کل میرا ہاتھ پکڑے اور اللہ کی جنت کا وارث بنائے؟ تو پھر بھائی سوچئے اس بات کو. معاشروں کا امن برباد ہے، گھروں کے گھر تباہی کے دھانے پہ کھڑے ہیں، نوجوان نسل وہ اللہ ہی حافظ ہے اس کا. خصلتیں یہ اپنائیے، یہ عادتیں بنائیے. اللہ کی قسم دیکھیے چند دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے نظارے. اب بندہ ایک بے نماز آدمی ہے، بے چین رہتا ہے، پریشان حال ہے، سکون والی زندگی نہیں ہے. وہ نماز پڑھنی شروع کر دے، عادت بنائے نا 5 وقت کی نماز کہ اللہ نے فرض کی. ایک بندہ کہتا ہے گھر میں خیر و برکت نہیں ہے، کماتا بہت ہوں، لیکن مولوی صاحب کو ایسا دم وظیفہ بتائے پیسے بچتے نہیں ہیں. وہ اللہ کے بندے دم وظیفے کو چھوڑ، اللہ کے راستے میں خرچ کر، یہ سب سے بڑا وظیفہ، سب سے بڑا دم ہے. تھوڑے سے مال کو خرچ کر، اللہ تجھے دگنا چگنا 70-700 گنا تک اللہ تجھے عطا کرے گا. تیرے گھر میں مال تھوڑا ہوگا، رب کی رحمتیں برکتیں دے گا. اولاد نافرمان ہے، تہجد کے وقت اپنی زندگی کا پھر محاسبہ کر کہ میں ایسا نہیں تھا، میں نے اپنے باپ کے ساتھ بگاڑی نہیں تھی، میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں ہو رہا ہے؟ اپنی بری عادتوں کو چھوڑ، اپنے آپ میں اللہ کی قسم یہ جو انات تکبر والا معاملہ اس کو چھوڑ دے، نرمی پیدا کر، الفاظ میں نرمی، کردار میں نرمی، گفتار میں نرمی، زبان پہ سچائی لا، برائیاں چھوڑ دے. دیکھنا تیرے سارے فرما بردار ہوتے ہیں کہ نہیں. بیٹھ کے غیبتیں کرنا چھوڑ، ہر وقت غیبتیں، فلاں کی بیٹی ایسی، فلاں کا بیٹا ایسا، میرے محلے میں گلی میں رہنے والے سارے ایسے.
بھائی چیزوں کو ترک کر اللہ کی قسم مجھے بہت زیادہ عزتوں سے نوازے گا۔ تو ہر وقت پریشان رہتا، تیری زندگی میں سکون نہیں، قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنا، ایک پارہ نہیں پڑھ سکتا، کم از کم 3 آیات روزانہ تلاوت کر، دیکھ اللہ تیری زندگی میں سکون کیسے لا سکتا۔ یہ عادتیں اپناؤ بھائی۔ تو میرے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ جو یہ خصلتیں اپنا لیتا ہے، کل قیامت کے دن یہ عادتیں، یہ خصلتیں اس کو اللہ کی جنت کا وارث بنا کے چھوڑے گی۔ بھائی کسی کی دل آزاری ہوئی ہو کسی بات میں تو اللہ کے لیے معاف کرنا، لیکن ہم معاشرے کو بدلنا چاہتے ہیں، جس چیز سے معاشرہ بدلا جائے گا وہ اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس لیے جو چیزیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ہیں اس کو سمجھیے، اس کو اپنائیے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارے معاشرے میں امن بھی ہوگا، سکون والی زندگی بھی ہمیں میسر آئے گی، اللہ بھی راضی ہوگا، اور انشاءاللہ ہماری آخرت بھی بہتر ہوگی، اور ہمارا انجام اللہ کی جنت ہوگا۔ اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔